ہاں تو بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گا ایک جنگل کی دوستی کی کہانی۔ ایک گھنے اور ہرے بھرے جنگل میں جہاں پرندے گاتے اور درخت جھومتے تھے، تین خاص دوست رہتے تھے۔ ایک مرغی، ایک خرگوش اور ایک بطخ۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، لیکن ان کی دوستی بے حد گہری تھی۔ ہر صبح جب سورج درختوں کے پیچھے سے جھانکتا، خرگوش اچھلتا کودتا مرغی کے ڈربے کے پاس آتا۔ اٹھو سوتی رانی، وہ ہنستے ہوئے کہتا۔ مرغی اپنے پر پھیلا کر خوشی سے کٹ کٹ کرتی۔ بس آ رہی ہوں، بطخ کو بھی بلاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں تالاب کی طرف جاتے جہاں بطخ پانی میں تیرتی ہوئی گنگنا رہی ہوتی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر ان کا استقبال کرتی اور پانی میں چھینٹے مارتی۔ تینوں دوست پورا دن کھیلتے، کبھی چھپن چھپائی، کبھی تتلیوں کے پیچھے دوڑ اور کبھی کسی درخت کے نیچے لیٹ کر بادلوں کی شکلیں بناتے۔ لیکن مکئی کے کھیت سے مکئی کھانے میں انہیں سب سے زیادہ مزہ آتا تھا۔ زندگی بڑی خوشگوار تھی، مگر ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ جب وہ تینوں خوشی سے مکئی کھا رہے تھے، اچانک زور زور کی آوازیں سنائی دیں۔ کچھ شرارتی بچے جنگل میں آ گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، اور وہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ارے دیکھو مرغی، اسے پکڑو، ایک بچہ چلایا۔ مرغی ڈر کر درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ دیکھو خرگوش، خرگوش کے کان باندھ دیتے ہیں، دوسرے نے کہہ کر لگایا۔ خرگوش فوراً ایک جھاڑی میں چھپ گیا۔ بطخ کو پانی میں بھگو دو، تیسرے نے شور مچایا۔ بطخ نے فوراً پانی میں غوطہ لگا لیا۔ بچے ہنستے، شور مچاتے، جنگل میں ادھم مچاتے رہے۔ تینوں دوستوں نے چھپ کر سارا منظر دیکھا۔ پھر وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ خرگوش بولا، ہم ہمیشہ چھپتے رہیں گے، کیوں نہ آج ان شرارتی بچوں کو سبق سکھائیں؟ بطخ نے کہا، ہم چھوٹے ہیں مگر کمزور نہیں۔ مرغی نے زور سے کٹ کٹ کی۔ چلو ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ اگلے دن جب بچے پھر جنگل میں آئے، انہیں کہیں کوئی جانور نظر نہیں آیا۔ وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر اچانک درختوں سے کچھ نرم پھلوں کی بارش ہونے لگی۔ سبزیاں، مکئی کے چھلکے اور جنگل کے خشک پتے ان پر گرنے لگے۔ بچے گھبرا کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ تالاب کے پاس آ کر وہ رک گئے، مگر وہاں بطخ نے زوردار چھینٹے مارے اور سب کے کپڑے بھیگ گئے۔ خرگوش جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور زور سے کہہ کر لگایا، اب مزہ آیا۔ مرغی نے درخت پر چڑھ کر بلند آواز میں کٹ کٹ کی۔ شرارت کرنا آسان ہے، لیکن برداشت کرنا مشکل۔ بچے ہکا بکا رہ گئے، ان کے چہروں پر شرمندگی کے آثار تھے۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری حرکتوں سے تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم آئندہ کبھی شرارت نہیں کریں گے۔ تینوں دوستوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مرغی بولی، دوستی میں شرارت نہیں، محبت ہونی چاہیے۔ بطخ نے کہا، اب اگر آؤ تو ہمارے ساتھ کھیلنے آنا۔ خرگوش بولا، اور مکئی بھی ساتھ لانا۔ سب ہنس پڑے۔ اس دن کے بعد جنگل میں نہ صرف تین دوست ہنسی خوشی رہنے لگے، بلکہ وہ بچے بھی اکثر آتے، جانوروں کے ساتھ کھیلتے اور قدرت سے محبت سیکھتے۔ اصل طاقت جسم کی نہیں، دوستی، ہوشیاری اور محبت کی ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت جسم کی نہیں، دوستی، ہوشیاری اور محبت کی ہوتی ہے۔ اگر ہم مل کر کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کرنے لگ جائیں تو وہ مصیبت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور آپ کو یہ کہانی سن کر اگر مزہ آیا ہے تو بتائیے میں اگلی کہانی کس پر بناؤں۔